عجیب بات یہ ہے کہ چین کے ایک شہر ووہان سے جو وائرس چلا تھا، ہندوستان آنے کے بعد وہ مسلمان بنا دیا گیا، اور صورتحال یہ ہو گئی تھی، قدرت کی ستم ظریفی بھی دیکھیے کہ شروعات بھی کرونا وائرس سے متاثرین میں مسلمانوں کی رہی۔ میں مالیگاؤں سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ میرا درد ہے، اس لیے میں کہنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات سے اختلاف ہو، لیکن میں کہنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں شہر میں جہاں میرے کانسٹیٹنسی کے اندر 80% سے زائد مسلم بستے ہیں، کرونا کا آغاز ہمارے یہاں سے ہوا اور حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جیسے سماجی طور کے اوپر بائیکاٹ کیا جانے لگا۔ مالیگاؤں 2 حصوں میں ہے، ندی کے اس طرف اور ندی کے اس طرف، مشرق اور مغرب۔ جتنے پل ہیں سب بند کر دیے گئے تھے تاکہ مسلمانوں کا کوئی شخص ادھر جا نہ سکے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی عمل دخل نہیں رہا، یہ تو اوپر والے کا فیصلہ تھا۔ ایسے لوگ جو اپنی بنیادی ضرورت کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلے، دودھ کے لیے، سبزی کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے، خوف اور دہشت کی وجہ سے جنہوں نے اپنے گھر کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا بھی نہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے پازیٹیو ہو گئے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے غیروں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو قدرت کا ایک فیصلہ ہے، وبائی بیماری ہے، کوئی بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات کے اندر مالیگاؤں میں خوف اور دہشت کا ایسا ماحول تھا کہ تقریباً 40-40، 50-50، 60-60 لوگ ایک ایک دن میں انتقال کر رہے تھے۔ قبر کھودنے والے تھک جاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اب صبح تدفین ہو، اب ہم قبر نہیں کھود سکتے۔ حالات ایسے تھے، ہم نے بڑی محنت کی فیلڈ میں رہ کر کے۔ یہ ڈاکٹر پرویز فیضی صاحب ہیں، نامپور میں ان کی ڈیوٹی تھی، ہم نے مشورے سے ان کو مالیگاؤں بلایا۔ جن ڈاکٹرز حضرات کی بیرون شہر سے مالیگاؤں میں ڈیوٹی لگتی تھی، کوئی ڈاکٹر کہو، کوئی نرس کہو، کوئی وارڈ بوائے کہو، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حالات ایسے تھے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، گھنٹوں لاش پڑی رہتی تھی، کوئی ڈاکٹر یہ دیکھنے کے لیے نہیں جاتا تھا کہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا۔ ان حالات سے ہم لوگ گزرے، لیکن مالیگاؤں کے لوگوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام لیا، اور پھر ہم لوگوں نے سرکار کی جو گائیڈ لائن تھی وہ توڑ کر کے پرائیویٹ ہاسپٹل ہم نے شروع کیے، اور جنرل پریکٹیشنر جو تھے، جی پی وغیرہ، ہم نے ان کو میدان میں لا کر کے ان کی کلینک، ان کے ہاسپٹل ہم نے شروع کروائے۔ اور یہ تھا کہ کوئی ڈاکٹر بخار کے مریض کو نہ دیکھے، کھانسی آتی ہو، سانس کی تکلیف ہو اور گلے کی تکلیف ہو تو کوئی ڈاکٹر دیکھے نہ، سیدھے ان کو سول بھیجا جائے، اور پھر ان کے پورے گھر کے لوگوں کو کوارنٹائن کر دیا جاتا تھا۔ لوگوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، اور بیمار یہ سوچتا تھا کہ میری وجہ سے میرا پورا گھرانہ پریشان ہو رہا ہے، تو وہ اپنی بیماری جھیلتا رہتا تھا۔ ہاسپٹل میں جانے کے بعد کوئی پلاننگ نہیں تھی، اور سب کو پتا تھا، دنیا جانتی ہے کہ کورونا جیسی وبائی بیماری کا علاج نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس، یہ تو بس قدرت بچا لے اور قوت مدافعات اچھی دے دے اور ہمت اور حوصلہ ہو تو آدمی جنگ جیت جاتا تھا۔ یہی ہمت اور حوصلہ دلانے کے لیے جب مالیگاؤں میں ہم لوگ نکلے اور مالیگاؤں کے دلوں کے خوف نکلا، تو حالات ایسے تھے، مالیگاؤں کے کسی شخص کو دھولیے والے قبول نہیں کرتے تھے، ناسک کے لوگ قبول نہیں کرتے تھے، یعنی اس طرح جو ہے راستے روک دیے گئے تھے کہ مالیگاؤں سے کوئی کہیں جا نہ سکے۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی، ناسک کے ہاسپٹل والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم مالیگاؤں کے کسی مریض کا علاج نہیں کریں گے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کریں گے۔ یہ سارے دکھ درد کے ماحول سے ہم لوگ نکلے، لیکن رمضان کا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد نہ معلوم کس کی دعا، کون سی نیکی کام آئی، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور اب مالیگاؤں پیٹرن چل رہا ہے، مالیگاؤں رول ماڈل چل رہا ہے۔ تو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اب ہمیں مالیگاؤں سے نکلنا چاہیے۔ ہم نے ڈاکٹروں کو تیار کیا، اپنے ساتھیوں کو تیار کیا،
اور ہم نے مالیگاؤں سے نکل کر کے دوسرے شہروں میں جہاں خوف اور دہشت کا ماحول تھا اپنے ساتھیوں کو بھیج کر کے یہ پیغام دیا اور یہ کوشش کی کہ خوف اور دہشت سے نکلو، حوصلوں سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جلگاؤں کہو، دھولیا کہو، اسی طرح ناسک کہو، بھیونڈی کہو، ممرہ کہو اور دیگر شہروں سے اب اس بات کا تقاضا ہو رہا ہے کہ مالیگاؤں کے لوگ ہمارے یہاں آئے۔ اور ایمانداری کی بات ہے، جان جان ہوتی ہے، کوئی اپنی جان داؤں پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ہمیں پتہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہل ایمان کی یہ طاقت ہے، عقیدہ ہے کہ ہوگا وہی جو اوپر والا چاہے گا۔ ایسے خطرناک ماحول میں ہم گھروں سے نکلے، ہاسپٹل ہم نے گھوما، ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ کے لوگ، کارپوریشن کے آفیسران اور اسی طرح ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے آفیسران کہتے تھے کہ مفتی صاحب کو روکو، کہاں جا رہے ہیں؟ سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے 1 میٹر کی بات تھی، وہ 10 میٹر کا فاصلہ رکھتے تھے، لیکن ہم نے کام کیا، اللہ نے کرم فرمایا، آج جلگاؤں آنا ہوا، آپ لوگوں نے عزت افزائی کی۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہمت اور حوصلے سے کام لیں، اللہ سے دعا کریں اور مصیبت کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ یہ ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارے مذہب کا پیغام ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، اس لیے ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام لیں۔ میں عبدالکریم سالار صاحب، عبدالعزیز سالار صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو، رفقا کو، ذمہ داران کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے مالیگاؤں کی طرح ہمت کی اور یہ کیمپ جو آپ نے لگایا ہے، میں ایسا مانتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جس سے ڈر اور خوف کا ماحول بنا تھا، لوگ گھروں میں چھپ کر کے بیٹھے تھے، علاج کے لیے باہر نہیں آ رہے تھے، ایسے لوگ آئیں گے اور علاج ہوگا۔ یہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے کہ جس کو بیماری لگی وہ مر ہی جائے گا، ایسا نہیں، علاج کرو ہے۔ حضور کی حدیث ہے، فرمان ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں، لیکن ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس لیے آج اس موقع پر آپ نے بلا کر کے عزت افزائی کی۔ میں عبدالکریم سالار صاحب کا، عبدالعزیز سالار صاحب کا، مفتی ہارون صاحب کا اور تمام رفقا کا اپنی طرف سے، اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے۔